اللہ اور اس کے رسول کے تابع رکھنا پڑے گا۔ اللہ رسول کے تابع سے نکل کر اپنی مرضی کی خوشیاں اور غمیاں منانے کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ جو حدود اللہ سے نکل جائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور طور طریقوں سے نکل جائیں، وہ کام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ تو میں نے ان سب جو چھوٹے چھوٹے کلپس جو وائس میسج یا میسنجر جس طرح بھی مجھ تک پہنچے، میں نے ان سب کا خلاصہ جو نکالا، اس کے 2 سوال بنے۔ پہلا سوال، عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ ان کا تو اپنے طریقے سے سوال تھے نا، میں نے جو ان کا خلاصہ نکال کے آج میں نے ویڈیو بھی بھیج دینی ہے، ان ساری باتوں میں 2 باتیں جو نمایاں نکلیں۔ عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ دوسرا سوال، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رائج برے کام۔ یہ 2 باتوں پہ آج میں گفتگو کروں گا۔ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو سوال، عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ بھائی جیسے اللہ نے منائی ویسے منائیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ نے عید میلاد النبی کیسے منائی، تو کیونکہ میں نے یہ تقریباً 15 منٹ میں یہ بات مکمل کرنی ہے۔ اللہ نے عید میلاد النبی فرشتوں اور انبیاء کی روحوں میں بیٹھ کر منائی، تذکرہ کیا نبی کی تخلیق کا، نبی کی شان کا۔ تو ہم بھی لوگوں میں بیٹھ کر مجمع بنا کے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کے نبی کی تخلیق کے بارے میں شان بیان کریں، نبی کس طرح آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم کتنے % آپ کے فالور ہیں۔ اب فرشتوں نے بھی، جیسے حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتے جھنڈے لے کر آئے تھے۔ ہماری چھت پہ یعنی آمنہ بی بی کی چھت پہ بھی جھنڈا لگایا، کعبے پہ بھی لگایا، سورج جدھر سے نکلتا ہے ادھر بھی لگایا۔ تو آپ جھنڈے لگا لیں، یہ اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے۔ خیرات بھی کی، جیسے بعض روایات میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے ضعیف ہوں، ہے تو صحیح، کہ اللہ نے جس دن نبی علیہ السلام دنیا میں پیدا کیے اس دن سب کو بیٹے عطا کیے، بیٹوں کی خیرات کی۔ اور ابو لہب نے لونڈی آزاد کی، خیراتیں کی۔ نبی علیہ السلام نے خود کیسے میلاد منایا؟ آپ اکثر پیر کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا جناب اللہ کے نبی پیر کو ہی روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ شاید کوئی اللہ کا حکم ہو یا کوئی مصلحت ہو۔ آپ نے فرمایا پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی آپ اپنے میلاد پر روزہ رکھتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ میلاد منانے میں یہ جو ہمارے پیغمبر، اسلاف اور اللہ اور فرشتے، آگے بہت سی روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابی جناب کے ولادت کے دن خیرات کرتے تھے، گوشت اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرتے تھے، اور کئی ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس دن تلاوت بھی کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی تھی۔ مولانا شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے سن رکھا ہے
کہ وہ نبی پاک کی تعریف بھی کرتے تھے، آپ کی سیرت بھی بیان کرتے تھے، ساتھ ساتھ خیرات بھی کرتے تھے۔ ایک سال غربت کی وجہ سے خیرات نہیں کر پائے، بس بھونے ہوئے چنے لے آئے، وہی بانٹ دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ وہی بھونے ہوئے چنے تناول فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کا میلاد منانا مجھے اچھا لگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو پتہ چلتا ہے میلاد منانے کے طریقے نمایاں اللہ، رسول، صحابہ، اسلاف نے موجود ہیں۔ اس میں 3-4 ہی ہیں تقریباً۔ ایک یہ کہ آپ روزہ رکھیں جیسے نبی علیہ السلام رکھتے تھے، اس دن روزہ رکھیں۔ ایک یہ کہ خیرات کریں، اس دن خیرات بزرگ کرتے آئے۔ تیسرا یہ کہ جمع ہو کے رسول اللہ کی ولادت اور آپ کی سیرت، آپ کی شان بیان کریں۔ چوتھا یہ کہ آپ ہو سکتا ہے جھنڈیاں لگا لیں، بس۔ پانچواں تو نہیں ملتا ہمیں، آپ نے کہیں پڑھا ہو تو ہمیں بتا دیجئے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں: خیرات، میلاد میں خیرات کرنا، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی ولادت بیان کرنا، روزہ رکھنا، خیرات کرنا، اور مناسب جھنڈی یا جھنڈا لگانا جس سے خوشی کا ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ اسی طرح ہی میلاد منائیں، اس سے باہر نہ جائیں۔ آپ پورے مہینے میں کسی دن بھی، پورے سال میں کسی دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہو پاکیزہ اور باادب محفل میں نبی کی سیرت اور اللہ کی تعریف کی جائے اور خیرات حسب توفیق کی جائے۔ یہ میلاد آسان سا کام ہے۔ دوسرا نقطہ کہ میلاد النبی پر رائج بری رسمیں، کچھ لوگوں نے جو مجھے سینڈ کی تھیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے بزرگ جو جید علماء ہیں، مصطفی صاحب کا بھی اس دن میں ایک پروگرام میں تھا تو فرما رہے تھے کہ میلاد کے نام پر کئی خرافات جنم لے چکی ہیں۔ میلاد کے نام پر کئی خرافات، کئی بری رسمیں جنم لے چکی ہیں۔ فرما رہے تھے کہ خود کو محفوظ رکھیے، میلاد کے نام پر گمراہی اور رسومات میں مت جائیے۔ انہوں نے جو لفظ کہا، مثلاً یہ دھوم دھڑکے، ڈھول باجے، رسے باندھ کر راستوں کو روک دینا، چوکوں چوراہوں میں میلاد کی تقریب منعقد کر کے آتے جاتے لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، فرما رہے تھے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس دن جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ میرے آج بھی دماغ میں ہے۔ فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی بندہ میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے، جب کوئی بندہ میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے۔ تو نبی کو تکلیف تو براہ راست خدا کو تکلیف دینا ہے۔ اب بتائیں بھلا، آپ جس چوک میں میلاد کے لیے جگہ منعقد کر لی ہے آپ نے، کتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف دی ہے؟ کتنی بائکس گزر نہیں سکتی، کتنی گاڑیاں، کتنے پیدل والے آپ نے تکلیف دی ہے۔ یہ بری رسم ہے۔ کیوں نہیں آپ مسجد میں گئے؟ وہاں کریں نا میلاد۔ مسجد تو سب سے متبرک جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑا کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار۔ آپ بازار میں بیٹھ رہے ہیں، بری جگہ پہ بیٹھ کے آپ میلاد کر رہے ہیں۔
وہ بھی چوک. میرے ذاتی تجربات آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں ادھر سے تھوڑا سا یہ ٹانگے والے چوک سے آگے کی طرف جائیں, یہ 4-5 سکول ہیں بچوں کے اکٹھے ہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے. وہاں چوک میں ہی 5 نعت خانوں نے سڑک پوری بند کر کے ٹینٹ لگا کے 5 نعت خاں بیٹھے ہوئے, بس کوئی بندہ, اتنے بڑے بڑے ڈیک میرے قد سے بھی اونچے, ساری دنیا پریشان. وہ اسکول میں بچے لانے ہیں, چھوڑنے ہیں, گزرگاہ ہے, کتنی دنیا پریشان. میرے ان کانوں نے خود سنا, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے مولویوں اللہ ہدایت دے, مولوی نے انت کرتی ہے میلاد دے نام تے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. آپ تکلیف دے رہے ہیں تو نبی کو دے رہے ہیں. آپ کے میلاد کا کیا فائدہ ہوگا بتاؤ مجھے؟ کیا آپ اس کو چندہ دیتے ہو اس میلاد کو جو سڑک پہ منائے, جو ٹینٹ لگا کے سڑک بند کرے چوک, اس کو چندہ دیتے ہو تو آپ نبی کو تکلیف دے رہے ہو. کیا آپ اس میلاد میں جا کر بیٹھتے ہو جو چوک میں رکھا ہوا ہے, جو سڑک پہ رکھا ہوا ہے, تو آپ نبی کو ناراض کر رہے ہو. آپ نے ایک زمانے کو تنگ کر رکھا ہے. وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ کس نے روکا ہے تمہیں گھر میں کرنے سے؟ محلے کی مسجد میں کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی ہال میں کیوں نہیں کر لیتے؟ کسی پارک میں کیوں نہیں کر لیتے؟ اور یہ کرتے وہ لوگ ہیں جو دین کو صحیح سمجھ نہیں پاتے, ہوچے چند لڑکے. اور آپ اللہ معافی دے, آپ دیکھیں گے میلاد زیادہ تر جو ہمارے علاقے میں, ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں میں اچھے لوگ بھی ہوں, ہمارے علاقوں میں جتنے میلاد منا رہے ہوں گے 80 یا 90% بے نمازی ہیں. آپ کوئی بھی ادھر اشتہار دیکھیں گے نا, رنگ رنگ کے نعت خانوں کے نام سے تصویروں سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی, 8 نام ہیں, ایک نام کے ساتھ 8 نسبتیں لگائی ہوئی, بھرے ہوئے تصویروں سے. اس میلاد میں منانے والوں میں, میلاد پڑھنے والوں میں آپ کوئی اکا دکا ہی بندہ نمازی دیکھیں گے. اکا دکا ہی ہوگا جو پرہیزگار ہوگا, ملاوٹ سے بچتا ہوگا, جھوٹ سے بچتا ہوگا, غیبت سے بچتا ہوگا, پوری طرح نبی کے طریقے پہ چلتا ہوگا. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے لوگ میلاد نہ منائیں, مناؤ, لیکن راستے نہیں روکنے. یہ میں مصطفی صاحب کا پیغام اس لیے نوٹ کر لیا کہ میں کیونکہ چھوٹا قاری صاحب ہوں, مجھے تو پڑ جاتے ہیں بھائی, موبائل پہ بھی اتنی گالیاں بھیج دیتے ہیں. آج کل ویسے بھی جیسے ماحول بن گیا ہے سسٹم کا, پچھلے 3-4 سالوں سے موبائل کے استعمال میں جو خرابیاں بڑھ گئی ہیں, بچے بچیوں کے ذہن میں گالی گلوچ. ہاں جی, نام نکلتا آئے گا, ترجمانی کون کر رہے ہوں گے؟ بڑے بڑے علماء کو گالیاں نکال رہے ہوں گے, تو ہم کیا چیز ہیں؟ تو میں نے اس لیے یہ ان کے باتیں جو ابھی میرے پاس شاید کلپ بھی ہو, وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ, وہ حدیث میں نے ان سے اس دن سنی ہے اور حدیث میں موجود ہے, مسلم میں بھی. کوئی مومن, نبی علیہ السلام فرمایا, کوئی مومن, کوئی مسلمان, کوئی بندہ, کوئی بندی کسی مومن کو تکلیف دے گا, اس نے محمد کو تکلیف دی ہے. نعرے تکبیر, اللہ, نعرے رسالت, یا رسول, نعرے حیدری. اب بتاؤ یہ چوک بند کرنا تکلیف دینا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ادھر 3 راستے آپ نے بند کیے ہیں, کسی چوک میں 3 لگتے ہیں, کسی میں 4 لگتے ہیں, آپ نے تکلیف نہیں دی. آپ 4 لوگ, میں تو حیران تھا اس دن, 4 بندے سٹیج پہ ادھر آگے سڑک بند کی, اب بڑا روڈ جی میلاد ہو رہے ہیں, ہزاروں لوگ پریشان. اور اگر میں پولیس والا ہوتا تو میں ان کو پکڑ کے پھینٹی لگاتا, چلو اٹھاؤ سامان ادھر سے, سڑک پہ تمہیں جاؤ اپنے گھر میلاد کرو, اپنے محلے کی مسجد میں میلاد کرو. وہ کاہے کے لیے مسجد بنائی ہے؟ زیادہ پیسے شادی حال میں کرو, لوگوں کو تکلیف. اور یہ چند لوگ مل کے اتنا اونچی ڈیک. اب یہاں اگلا نقطہ دیکھیں جو انہوں نے کہا, اور میری بھی یہ تائید ہے کہ ساؤنڈ کی آواز اتنی اونچی کہ 10,000 لوگوں تک
پریشانی پہنچ رہی ہے. قریب بیٹھے ساؤنڈ میں صرف 10 لوگ ہیں، یعنی ساؤنڈ کی آواز اتنی اونچی لگائی ہوئی ہے کہ 10,000 لوگ اس آواز سے پریشان ہیں. آپ کو پتہ ہے اونچا قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. پڑھا نا یہ سپیکر میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا بھی درست نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کہ لوگ جو سنیں گے وہ صحیح طرح نہیں سن پائیں گے، توہین ہوگی کلام کی. اب بیانات یا اتنے اونچے اونچے ڈیک لگائے، 10 بندے بیٹھے ہوئے، اللہ دے بندے ہو ضرور ڈیک لے آنے نے. 10 بندیاں تک تو ویسے بھی آواز پہنچ جاتی ہے، انہوں نے نیڑے نیڑے کر لو تو انہوں نے سنا لو جو گل سنانی ہے. اتنے لمبے اصل میں ڈیک